حج کے ایام میں بال اور ناخن کاٹنا منع کیوں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں آخر قربانی کرنے والے کو بال اور ناخن کاٹنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، حالانکہ بال کاٹنا سے بچنا اور ناخن کاٹنے سے بچنا ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں یہ حکم ہر اس شخص کے لیے جس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1977 ہے کہ جب ذوالحجہ کے 10 دن شروع ہو جائیں اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنے بال اور جسم میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، نہ بال کاٹے نہ ناخن کاٹنے۔ جب قربانی کر لے پھر آپ بال بھی کاٹ سکتے ہو، ناخن بھی کاٹ سکتے ہو، اور یہ حکم اصل میں قربانی کرنے والوں کے لیے ہے، لیکن جو قربانی نہیں کر رہا اس پر پابندی نہیں۔ اب اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر جو قربانی نہیں کر رہا، اگر وہ قربانی کرنے والوں کی اتباع کر لیتا ہے، حاجیوں کی اتباع میں وہ کر لیتا ہے، تو یہ افضل ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ اور جس کی قربانی یاد رکھیں تیسری عید کو ہوگی، دوسری عید کو ہوگی، تو وہ پہلی عید کو بال اور ناخن نہیں کٹوا سکتا۔ جب قربانی ہو گئی پھر آپ اپنے ناخن کاٹ سکتے ہیں، پھر آپ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ بال اور ناخن نہیں کاٹتے مگر مونچھوں پہ بلیڈ لگانے کی عادت ہوتی ہے، تو وہ اس عمل سے بچیں۔ گویا کہ ایک حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، آپ اس حکم کو توڑ رہے ہو۔ گویا کہ آپ قربانی تو کر رہے ہو، مال تو خرچ کر رہے ہو، مگر نفس کی اتباع میں آپ جو ہے اپنی مونچھوں پہ بلیڈ چلا رہے ہو، جو کہ ایک مستحب عمل کو چھوڑنا ہے۔ ایک ایسا عمل جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے، اولیاء اللہ نے پسند کیا، جو اللہ کو بھی پسند ہے، اس کو ترک کرنا اور اس کو حقیر سمجھنا، یہ ایک ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ جو نیکیوں کی دوڑ لگاتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہ چھوڑوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ناخن نہ کاٹے جائیں، بال نہ کاٹے جائیں قربانی ہونے تک، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو علماء نے اس کی بے شمار حکمتیں بیان کی ہے۔ سب سے پہلی حکمت کہ ہماری مشابہت حاجیوں سے ہو جائے۔ جیسے حاجی احرام کی حالت میں کچھ چیزوں سے رکتے ہیں، اسی طرح قربانی کرنے والا بھی حاجی کی طرح نہ اپنے بال کاٹ سکتا ہے نہ اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ خلاف سنت عمل کرے گا۔ اس عمل کو کرتے وقت ایک آپ روحانی کیفیت میں آ رہے ہو جو حاجیوں کی اتباع میں ہے۔ اور دوسری حکمت یہ کہ اللہ کے حکم کے سامنے مکمل اطاعت کی علامت ہے۔ یعنی انسان یہ کہتا ہے اللہ آپ نے حکم دے دیا کہ جس پر قربانی ہے نہ وہ بال کاٹے نہ وہ ناخن کاٹے، تو بندہ اللہ کی اتباع میں اور حکم پر کہے کہ اللہ میں ویسا ہی کروں گا جیسے آپ نے کہا۔ یہ اللہ دیکھنا چاہتے کہ بندہ ایسے موقع پر پیسہ تو خرچ کر رہا ہے مگر نفس کی مانتا ہے کہ میری مانتا ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ قربانی کا ہر حصہ اللہ کے لیے وقف ہونے کی ایک علامت ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے قیامت کے دن انسان کا پورا جسم قربانی کی برکت میں شامل ہو، اس لیے بال اور ناخن تک باقی رہنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ حکم جو ہے واجب نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ اگر آپ بال اور ناخن نہیں کاٹتے تو یہ سنت پر عمل کریں گے، لیکن ایک عاشق رسول کے لیے سنت بھی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ کاٹنے کی کوشش کریں۔ شاید یہ چھوٹا سا عمل اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ پوش علاقوں میں بھی جائیں دیکھیں تو لوگ دھڑا دھڑ بال کٹوا رہے ہوتے ہیں۔ پوش علاقوں میں تو میں کہتا ہوں ہیئر ڈریسر بالکل خالی ہونے چاہیے۔ آپ یقین کریں میرا قربانی کے ایام میں ہیئر ڈریسر کے پاس سے گزرنا ہوتا ہے، ایک جگہ ہے وہاں 3 سے 4 ہیئر ڈریسر ہیں اور لبالب بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے لوگوں کو دیکھ کر کہ بھائی ان میں اکثر ایسے ہیں ان کے چہرہ بتا رہا ہے کہ وہ مالدار ہیں، مگر ان کو پھر بھی بننے سنورنے کا شوق ہے، بال کٹوانے ہیں قربانی سے پہلے۔ تو کوشش کریں اس خلاف سنت عمل سے بچیں، بلکہ آپ وہاں سے گزر رہے ہوں آپ کو تکلیف ہو، دکھ ہو کہ دیکھو لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ جن لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے وہ ایک غلطی کر رہے ہیں تو وہ اس غلطی سے رک جائیں۔